ایسی بات ہرگز نہیں، یہ تمہارا دجل ہے، فریب ہے، اور جھوٹ بول کر اپنا کام چلانا چاہتے ہو اور اپنی بدعقیدگیوں کو چھپانا چاہتے ہو۔ اور جو شاہ صاحب نے، مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب نے انہیں ضربیں لگائی ہیں، علمی ضربیں، ان کا جواب دینے سے یہ قاصر ہیں۔ آپ یہ جھوٹ موٹ بول کر اور ادھر کی بات ادھر کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، تو ایسے کام نہیں چلتا۔ شاہ صاحب نے جو تم پر علمی اعتراضات اور تمہاری علمی گرفت کی ہے اس کا جواب دو اگر تمہیں جرت ہے، لیکن ایسا تم ہرگز کر سکتے نہیں، کیونکہ تم نے عقیدہ اہل سنت و جماعت سے بغاوت کی ہے، اس لیے اب تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی تم اپنا کام چلانے کے لیے جھوٹ بول کر اور لوگوں پر، دوسروں پر تنقید کرنا۔ تم نے تو مطلق انکار کر دیا اور اس بات کا انکار کیا تم نے کہ پانی تو بند ہوا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ سنا ترجمان مترفزہ تفضیلی ٹولہ راول پنڈی گروپ کے ایک فرد اسد شاہ گردیزی کا۔ اس بندے نے محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب پر میدان کربلا کے واقعات کے حوالے سے دوسرا الزام یہ لگایا، کہا کہ تم نے، یعنی مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم نے واقعہ کربلا میں پانی بند ہونے کا مطلقاً انکار کیا ہے، تو یہ اس کا جھوٹ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ کلپ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات پر اس کی کذب بیانی اور اس کا جھوٹ واضح ہو جائے کہ یہ کتنا مکار بندہ ہے۔ آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ اگلی بات، پانی بند ہونے دے بارے وچ بہت زیادہ مبالغہ کیتا جاندا ہے کہ جی پانی انج بند ہویا کہ 3 دن بالکل ایک قطرہ بھی نہیں لبیا۔ اسی یہ بھی نہیں کہندے کہ پانی بالکل بند نہیں ہویا، اسی یہ بھی نہیں کہندے کہ بالکل بند نہیں ہویا یا انہوں تنگ نہیں کیتا، تنگ ضرور کیتا ہوئے گا، چونکہ دونوں طرح دیاں روایتاں موجود نے۔ ہن ایک لے کے بندہ چل پوے، دوجیاں نو چھڈے، دونوں تاریخ دیاں، لہذا اسی کہنے ہیں کہ اے اندر افراط و تفریط نہ کرو۔ ٹھیک ہے آکھو کہ پانی انہوں تنگ کیتا ہے، چونکہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی یہ انکار نہیں کر دے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ایک بوند بھی پانی 3 دن نہیں گیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب نے کہا کہ اگلی بات، پانی بند ہونے دے بارے بہت زیادہ مبالغہ کیتا جاندا ہے کہ پانی انج بند ہویا کہ 3 دن ایک قطرہ بھی نہیں لبا، اے بھی جھوٹ ہے۔ اسی اے بھی نہیں کہندے کہ پانی بالکل بند نہیں ہویا۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب نے مطلقاً میدان کربلا میں پانی بند ہونے کا انکار کیا ہے، جبکہ شاہ صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اسی اے بھی نہیں کہندے کہ پانی بند نہیں ہویا۔ تو یہ کتنا بڑا اس نے جھوٹ اور الزام لگایا ایک سید زادے پر، اور کہا کہ انہوں نے مطلقاً میدان کربلا میں پانی بند ہونے کا انکار کیا ہے۔ اصل میں شاہ صاحب اس معاملے میں، اس واقعے کے بارے میں جو افراط و تفریط ہے اس کو بیان کر رہے تھے کہ لوگ جو واعظین اور ذاکرین لوگوں کو رلانے کے لیے ایسے جھوٹے واقعات گھڑ کر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ روئیں اور ان کو رلا کر یہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں۔ اس افراط و تفریط کو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ پانی، اسی یہ بھی نہیں کہندے کہ پانی بند نہیں ہویا، لیکن اس بندے نے کیا کہا کہ انہوں نے مطلقاً میدان کربلا میں پانی بند ہونے کا انکار کیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے پاس جو کتاب ہے جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، علامہ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ بھی آپ اسد شاہ گردیزی کی زبانی سنیں۔ مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، شارح بخاری، آپ کتنی قداور شخصیت ہے اہل سنت میں۔ مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم مولانا شریف الحق امجدی کون ہے؟ جب تم تو ناظرین، آپ نے علامہ شریف الحق امجدی کا تعارف اسد شاہ گردیزی کی زبانی سنا، اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ کہا کہ امام شریف الحق امجدی۔ آئیے علامہ شریف الحق امجدی فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پر یہ لکھتے ہیں کہ پہلی روایت کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے
عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا۔ بدایہ نہایہ میں ہے کہ بلکہ اس میں یہ بھی زائد ہے کہ دوسرے حضرات نے بھی غسل فرمایا۔ اس کی آگے عبارت لکھی اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی، حضرت امام حسین ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ تو یہ کتنی قداور شخصیت ہیں اہل سنت و جماعت میں، علامہ شریف الحق امجدی تو یہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ میدان کربلا میں پانی تھا، امام حسین نے غسل کیا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب بے ہوش ہوئی تو آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی امام حسین نے مارے۔ ان روایات کو کہ پانی نہ بند ہونے والی روایات کو اور پانی موجود ہونے والی روایات کو بیان کر کے علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس روایت میں استباد نہیں صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ 7 محرم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پیرا بٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگ پانی نہ لینے پائیں، مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پیرے کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی غازی عباس کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح پانی لایا کرتے تھے، لیکن شہادت کے ذاکرین آپ بندی کے وقت آپ بندی کی روایات کو جس طرح بیان کرتے ہیں اگر بیان نہ کریں تو محفل کا رنگ نہیں جمے گا۔ اس روایت میں اور وقت شہادت میں حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے منافات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہو کہ سب نے غسل کر لیا، پھر پانی ختم ہو گیا اور جنگ شروع ہونے کی وجہ سے فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دی ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرات سے مشک بھر کر پانی لا رہے تھے کہ شہید ہوئے۔ ہمیں اس پر اصرار نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، مگر میں قطعی حکم بھی نہیں دے سکتا کہ یہ روایت غلط ہے۔ تاریخی واقعات جذبات سے نہیں جانچے جاتے، حقائق اور روایات کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں۔ علامہ شریف الحق امجدی جن کو اسد شاہ گردیزی امام شریف الحق امجدی کہہ رہا ہے، انہوں نے بھی ان دونوں روایتوں کو ذکر کر کے یہ تطبیق دی کہ پانی ایسا ہو سکتا ہے ہوا کہ پانی نہر فرات پر پیرا سخت کر دیا گیا اور اس کے باوجود حضرت غازی عباس پانی لے کر آتے تھے۔ اگر یہ روایات بیان کی جائے کہ حضرت غازی عباس پانی لے کر آئے کہ اتنے سخت پیرے میں حضرت غازی عباس نے بڑے جرت مندانہ طریقے سے اور بڑی جرت اور بہادری کا آپ نے مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کوفیوں کے پیرے کے ہوتے ہوئے آپ نے پانی لایا، اگر یہ روایت بیان کی جائے تو اس سے تو ان کا جرت مندانہ اقدام ثابت ہوتا ہے، تو اس کو بیان کرنے سے لوگ روتے نہیں۔ اس لیے ذاکرین واعظین جو یہ وائز ٹائپ مولوی ہیں، یہ اس لیے 3 دن پانی بند ہونے والے قول کو زیادہ ترجیح دے کر اور اس میں مبالغہ کر کے اپنی طرف سے الفاظ گاڑ کر اس میں شامل کر کے لوگوں کو رلاتے ہیں۔ تو اس بات کا رد مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب نے کیا کہ اس بارے میں جو افراط و تفریط کی جاتی ہے، اور خود انہوں نے تسلیم کیا اپنے اس کلپ میں کہ اسی یہ بھی نہیں کہتے کہ پانی بند نہیں ہویا، پانی بند ہوا، انہوں نے کیا، انہوں نے سختی کی اور انہوں نے نہر فرات پر پیرا جو سخت کیا، لیکن باوجود اس کے حضرت غازی عباس پانی لایا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ شاہ صاحب نے اس بات کا رد کیا، انکار کیا کہ یہ اس بات میں جو مبالغہ کیا جاتا ہے کہ پانی اس طرح بند ہوا 3 دن کہ ایک قطرہ بھی نہ لبا، اس کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ کہاں کی بات اس نے کہاں فٹ کی؟ تو یہ میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے علامہ شریف الحق امجدی کا، جن کو اسد شاہ امام شریف الحق امجدی بھی کہتا ہے۔ تو جس بات کا شاہ صاحب نے انکار کیا، جس بات کو جھوٹا کہا، وہ بات ہے کہ یہ کہنا کہ 3 دن پانی
نہیں ملا اہل بیت اطہار کو، امام حسین کو۔ یہ جو ذاکرین اور وائز ٹائپ کے مولوی لوگوں کو رلانے کے لیے واقعہ بیان کرتے ہیں، اس بات کو جھوٹ کہا کہ یہ کہنا کہ 3 دن پانی ایسا بند ہوا کہ ایک قطرہ بھی امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو نہ ملا، یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ پانی بند ہوا ہی نہیں، یہ کہا شاہ صاحب نے کہ اسی یہ بھی نہیں کہتے کہ پانی بند نہیں ہویا، کیونکہ شاہ صاحب نے کہا کہ دشمن تھے، دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے پیرے کی سختی کے باوجود حضرت غازی عباس پانی لے کر آئے۔ تو کتنی مکاری سے اس بندے نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے مطلقاً کہتا ہے کہ میدان کربلا میں پانی بند ہونے کی نفی کی ہے۔ تو جو روایات تھیں مختلف پانی بند ہونے والی اور پانی موجود ہونے والی، ان میں تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ کسی وقت یہ ممکن ہے کہ انہوں نے پیرا سخت کر کے پانی نہ لینے دیا ہو، اور یہ کہنا کہ پانی 3 دن نہیں ملا یہ جھوٹ ہے، اس کو جھوٹ کہا۔ اور اس بندے نے یہ کہا کہ تم نے مطلقاً پانی بند ہونے کا انکار کر دیا، ایسی بات ہرگز نہیں، یہ تمہارا دجل ہے، فریب ہے، اور جھوٹ بول کر اپنا کام چلانا چاہتے ہو اور اپنی بدعقیدگیوں کو چھپانا چاہتے ہو۔ اور جو شاہ صاحب نے، مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب نے انہیں ضربیں لگائی ہیں، علمی ضربیں، ان کا جواب دینے سے یہ قاصر ہیں۔ آپ یہ جھوٹ موٹ بول کر اور ادھر کی بات ادھر کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، تو ایسے کام نہیں چلتا۔ شاہ صاحب نے جو تم پر علمی اعتراضات اور تمہاری علمی گرفت کی ہے اس کا جواب دو اگر تمہیں جرت ہے، لیکن ایسا تم ہرگز کر سکتے نہیں، کیونکہ تم نے عقیدہ اہل سنت و جماعت سے بغاوت کی ہے، اس لیے اب تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی تم اپنا کام چلانے کے لیے جھوٹ بول کر اور لوگوں پر، دوسروں پر تنقید کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو اور اپنی بدعقیدگیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت اور ہم سب کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔